نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انبیاء کرام اور ملائکہ پر درود و سلام بھیجا، اور حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ سے پہلے بہت فصیح و بلیغ تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا، لوگو میرا حسب و نسب کو دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے نفسوں پر غور کرو اور ان کو جھنجھوڑو، اور دیکھو کیا تمہارے لیے میرا قتل اور میری آبرو ریزی درست ہے اور حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور ان کے وصی اور ان کے بیٹے چچا، ان کے چچا کے بیٹے اور اللہ کے رسول پر بہتر ایمان لانے والے کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا اور شہید جعفر طیار ذوالجناحین میرے چچا نہیں؟ کیا یہ مشہور حدیث تمہیں نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ تم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو؟ بس اگر تم میری تصدیق کرو تو بلا شبہ میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں حق اور سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، خدا کی قسم اس وقت سے میں نے عمدن کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر تم تصدیق نہیں کرتے ہو بلکہ مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو تم میں اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اگر تم ان سے پوچھو تو وہ تمہیں بتائیں گے۔ یا پھر اصحاب رسول جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، سہل بن سعد، زید بن ارقم سے پوچھ لو، وہ اس کی تصدیق کریں گے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ، کیا ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو تمہیں میرے خون ریزی اور آبرو ریزی سے روک دے؟ کتاب ابن اسیر، جلد 4، صفحہ 25۔ اس دوران شمرلین نے آپ پر ایک نامناسب چوٹ کی۔ حبیب ابن مظاہر نے اس کا جواب دیا، خدا نے تیرے لیے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو نہیں سمجھ سکتا کہ امام کیا فرما رہے ہیں۔ شمر اور حبیب کی گفتگو کے بعد امام پاک نے پھر فرمایا، لوگوں اگر تم لوگوں کو میری اس بات میں کچھ شک ہے کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں، تو کیا اس میں کوئی شبہ و شک ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ خدا کی قسم اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین پر میرے سوا کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، تم لوگوں میرے خون کی پیاسے کیوں ہو؟ کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے یا کسی کا مال برباد کیا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور سب خاموش تھے۔ پھر آپ نے کچھ لوگوں کا نام لے کر پکارا، ایک شخص بن ربیع، ایک حجار بن الجبر، ایک قیس بن اشعث، ایک زید بن حارث، کیا تم نے مجھے خطوط لکھ کر اپنے پاس نہیں بلایا تھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے کوئی خطوط نہیں لکھے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہاں بلا شبہ تم نے ضرور لکھے تھے۔ پھر فرمایا، لوگو جب تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی گوشے امن کی طرف چلا جاؤں۔ ابن اسیر، جلد 4، صفحہ نمبر 25، طبری، جلد 6، صفحہ نمبر 243۔ یہ کتابوں کے نام ہیں۔ اس پر قیس ابن اشعث نے کہا، اے چچا کے بیٹے یعنی ابن زیاد کے حاکم پر سر جھکا دیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، تم بھی تو آخر محمد بن اشعث کے بھائی ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے خون کے علاوہ اور دوسرے خون کا بدلے کا بھی مطالبہ کریں؟ خدا کی قسم میں کسی ذلیل انسان کی طرح ابن زیاد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دوں گا، ورنہ میں کسی غلام کی طرح اقرار اطاعت کروں۔ اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں، تم مجھے سنگسار کرو اور میرے اپنے اور تمہارے پروردگار سے ہر مغرور و متکبر سے کوئی یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا پناہ مانگتا ہوں۔ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟
یہ فرما کر آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا، اس سے اتر پڑے اور کوفی آپ کی طرف بڑھے۔ ان کا ریلا دیکھ کر زہیر بن کین گھوڑے پر سوار ہتھیار لگائے ہوئے آگے بڑھے اور دشمنوں کے سامنے پرجوش انداز میں فرمایا، اہل کوفہ، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ ایک مسلمان پر یہ واجب ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کی نصیحت کرے۔ ابھی تک ہم آپس میں بھائی بھائی اور ایک دین و ملت پر ہیں، اور جب تک ہمارے تمہارے درمیان تلوار نہیں چلتی، اس وقت تک تم کو نصیحت کرنے کا حق ہے، اور جب تلواریں چلیں گی تو ہمارا تمہارا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، پھر ہم ایک الگ الگ جماعت ہوں گے اور تم ایک الگ جماعت۔ سنو، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور تمہیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں امتحان و آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ ہم اور تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم تمہیں اولاد رسول کی نصرت و امداد کرنے اور سرکش ابن زیاد یزید کا ساتھ چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ تمہیں ان دونوں سے برائی کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا، کہ تمہاری آنکھوں میں گرم سلائی پھیریں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، تمہارا مسئلہ کریں گے، تمہاری لاشوں کو کھجور کی شاخوں پر لٹکائیں گے۔ حجر بن عدی، ان کے اصحاب اور ہانی بن عروہ جیسے تمہارے ممتاز لوگوں کو قتل کریں گے۔ یہ سن کر کوفیوں نے زہیر بن کین کو گالیاں دیں اور ابن زیاد کی تعریف اور اس کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا، خدا کی قسم، ہم یہاں سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹائیں گے جہاں تک تیرے ساتھی حسین اور ان کی ہمراہیوں کو قتل نہ کر دے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ان کو بحیثیت قیدیوں کے امیر ابن زیاد کے سپرد نہ کر دیں۔ ان کوفیوں میں سے ان لوگوں نے کہا، زہیر نے کہا، خدا کے بندو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ابن سمیہ کے مقابلے میں زیادہ محبت و نصرت کے مستحق ہیں۔ اگر تم ان کی امداد و اعانت نہیں کرتے ہو تو خدا را ان کو قتل نہ کرو۔ ان کا معاملہ ان کے اور ان کے ابن چچا کے بیٹے کے درمیان چھوڑو، یعنی چچا کے بیٹے یزید کے درمیان چھوڑو۔ مجھے اپنی جان کی قسم، یزید تمہاری اطاعت گزاری سے حسین کے قتل کیے بغیر بھی تم سے خوش ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر شمر نے زہیر کو ایک تیر مارا اور کہا، بس خاموش ہے، خدا تیرا منہ بند کرے، تو نے اپنی بک بک سے ہمارا دماغ چاٹ لیا ہے۔ زہیر نے جواب دیا، او ابن البوال، میں تجھ سے ہی مخاطب نہیں ہوں، تو جانور ہے، واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تو قرآن کی دو آیتوں کو بھی سمجھنے کی لیاقت نہیں رکھتا۔ بس اب قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی اور عذاب علیم تجھے مبارک ہو۔ شمر نے کہا، خدا تجھے اور تیرے صاحب کو اس وقت قتل کرنے والا ہے۔ زہیر نے کہا، کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم، حسین کے ساتھ جان دینا مجھ کو تمہارے ساتھ دائمی زندگی سے زیادہ پسند ہے۔ پھر بآواز بلند لشکر یزید سے خطاب کیا، لوگو، اس سنگ دل ظالموں کے فریب میں آ کر اپنا دین نہ برباد کرو۔ خدا کی قسم، جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کے اہل بیت کا خون بہائیں گے اور ان کی مددگاروں اور ان کی حرم کی طرف سے لڑنے والوں کو قتل کریں گے، وہ آپ کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ حسین ابن علی کی زندگی قرآن کی صورت رسول اللہ کی دنیا میں ایک روشن نشانی ہے۔ امام عالی مقام نے زہیر کو واپس بلا لیا۔ کوفیوں، یزیدیوں کا حال بھی بالکل ایسا ہی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہوئی، اور کرتوت تو ان کے بلا شبہ ایسے ہی تھے کہ ان کے ظالموں کو فوراً عذاب کی چکی میں پیس کر رکھ دیا جاتا اور ذرا ڈھیل نہ دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم و کرم اور حکمت کی وجہ سے ان کو مہلت دی، کیونکہ اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیت سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے روگردانی کی، اس نے فراموش کر دیا ان اعمال کو جو اس کے ہاتھوں سے پہلے کیے تھے، تو ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اس کو نہ سمجھ سکے، ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا۔ اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو ہرگز کبھی بھی ہدایت کی طرف نہ آئیں گے۔ وہ تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کو پکڑ لیتا ان کی کیے پر تو ان پر بہت جلد عذاب بھیجتا، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان کو سزا دینے کا ایک وقت مقرر ہے، پھر اسی وقت کو
کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔